السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم زکوٰۃ کے مسائل جانیں گے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، ورنہ تو مال کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے چند چیزوں پر فرض کی ہے، اور وہ چند چیزیں کیا ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو خلجان یا غلط فہمی یا کنفیوژن ہوگی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور آپ کو آج معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کتنا سونا یا چاندی یا اسی طرح مال ہو تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ہمیں کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہماری جو ویڈیو ہے اسے آخر تک دیکھیں تاکہ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ آپ بآسانی سمجھ سکیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان تک بھی زکوٰۃ کے مسائل پہنچ جائے اور وہ بھی ان مسائل کی روشنی میں اپنی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ تو ناظرین، زکوٰۃ جن جن چیزوں میں فرض ہے ان میں سے پہلی چیز ہے سونا یعنی کہ گولڈ، دوسری چیز ہے سلور یعنی کہ چاندی، اور تیسری چیز ہے پیسہ، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ یعنی عام طور پر یہ چار چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں دیہات وغیرہ میں جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اور جو کھیت سے غلہ نکلتا ہے اس کا عشر ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ جانور پالتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، بھیڑ بکری، تو ان کی زکوٰۃ الگ ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان چار چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ سونا، چاندی اور اسی طرح پیسہ یا مال تجارت یہ چیز ہو اور ان میں سے کتنی ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کتنی اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سونے کے تعلق سے جانیں گے کہ کسی کے پاس سونا یعنی کہ گولڈ کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کہ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی کہ سلور 52.5 تولہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت نقد کیش ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح وہ مال تجارت جس پر سال گزر گیا ہو اور وہ ان سونے چاندی کی قیمت کے بقدر اگر وہ پیسہ ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو آپ نے یہ جان لیا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا پیسہ نقد کیش کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا ہے اور چاندی یا نقد کیش یا مال تجارت نہیں ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ غور سے سنیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ یا مال تجارت ہے، تو وہ 7.5 تولے کی جو بازار میں قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور اس کی قیمت نکالنے کے بعد اس کا جو 2.5% ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اسی طرح اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو 2.500 زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، صرف اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور پیسہ کیش بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے، تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اب وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بازار میں بنتی ہے اس قیمت کو نکالے گی، اور اس قیمت کے بقدر اس قیمت کو نکالنے کے بعد اس کا جو 2.5% بنتا ہے آپ کو وہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آپ وہ قیمت معلوم کریں، پھر اس کے بعد اس قیمت سے 2.5% آپ علیحدہ کریں، 2.5% الگ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف کیش ہے یا مال تجارت ہے، تو وہ کس طرح زکوٰۃ نکالے گا؟
تو اس مسئلے کو غور سے سنیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف کیش ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، کیا اس قیمت کے بقدر میرے پاس کیش ہے یا میرے پاس مال تجارت ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنا پیسہ اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس قیمت سے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اسی طرح ایک عورت ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ 4 تولہ یا 3 تولہ سونا ہے، تو وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اور اس کے پاس اسی طرح نہ چاندی ہے نہ کیش ہے نہ مال تجارت ہے، تو 7.5 تولہ سے اگر 7 تولہ یا 6 تولہ یا 5 تولہ یا اس سے کتنے بھی کم مقدار میں اس کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور تھوڑا سا بھی اگر اس کے پاس چاندی ہوگی تو وہ 5.5 تولہ یا 5 تولہ جتنا بھی اس کے پاس سونا ہے اس کی قیمت بازار میں دیکھی جائے گی کتنی قیمت بنتی ہے، اور اس قیمت سے اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو وہ 5.5 تولہ یا 5 تولہ کی جو قیمت بنتی ہے وہ، اور جو اس کے پاس تھوڑی چاندی ہے اس کی قیمت، ان تمام کو جمع کر کے جو قیمت بنتی ہے پھر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، تو اب وہ کس طرح زکوٰۃ نکالے؟ تو یاد رکھیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے بلکہ تھوڑا چاندی ہے اور سونا بالکل بھی نہیں ہے اور کچھ کیش ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو اب وہ کس طرح زکوٰۃ نکالے؟ تو وہ اس کے پاس جتنی چاندی ہے اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور جو اس کے پاس نقد کیش پیسہ ہے اس کو، ان تمام کو جوڑا جائے گا۔ اگر وہ تمام پیسہ، وہ تمام مال تجارت جوڑنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ان تمام کی قیمت کو جمع کرنے کے بعد اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو کسی مسئلے میں شک ہو تو ویڈیو کے شروع میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اس مسائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور اس مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اسلامی ویڈیوز اور زکوٰۃ کے تعلق سے یا رمضان کے تعلق سے جو بھی مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔